بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دن بھر میں ہم جو 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس کی تعداد میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ ظہر کی 4 رکعت میں، عصر کی 4 رکعت میں، مغرب کی 3 رکعت میں، عشاء کی 4 رکعت میں، فجر کی 2 رکعت میں، جمعہ کی 2 رکعت میں، عیدین کی 2 رکعت میں ہمارے درمیان اختلاف کیوں نہیں ہے؟ اور جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ان تعداد کے سلسلے میں ہمارے درمیان اختلافات اور بحث و مباحثہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر کچھ نئے پہلو سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر پر تراویح پڑھنے کی کیا شکل ہے اور شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے نوجوان بہت پریشان ہیں۔ آج کئی لوگوں نے یہ بات رکھی کہ کہاں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کیا ہوگا۔ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرائض، دوسرے نوافل۔ فرائض میں اب تک ہم نے تنہائی میں نماز پڑھی، گھر پر نماز پڑھی، چھتوں پر پڑھی، اور ہمیں اتنی تشویش نہیں ہوئی جتنی اس تراویح کے تعلق سے، جو کہ ایک نفل نماز ہے۔ نفل کہتے ہیں جو فرض کے علاوہ ہو، جس کو بعد میں مختلف اصطلاحات کے ذریعے سے لوگ بتاتے ہیں، مثلا سنت ہے، مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عہد نبوی میں رات کی جو نماز، جس کو قیام اللیل یا صلاۃ اللیل ہی کہا جاتا تھا، جس کو بعد میں تراویح کا نام دیا گیا، اس کی کیا شکل تھی، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کو مسجد میں ادا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بقیہ نمازیں عموماً گھر میں پڑھتے تھے، اور رمضان کی رات کی نمازیں آپ کے گھر میں ہی پڑھنے کا معمول تھا، آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اتفاق سے کسی رات کو آپ گھر سے باہر آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنی شروع کی، تو وہاں پہلے سے موجود کچھ لوگ، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہاں مسجد میں پہلے سے بھی کچھ لوگ رہا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس وہاں گھر نہیں تھا، یا گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی، تو ہر کوئی گھر میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن کچھ لوگ مسجد میں بھی رہتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ سب آپ کے پیچھے جماعت کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن سلسلہ چلا۔ اس کے بعد آپ نے آنا بند کر دیا، یعنی پہلے بھی نہیں آتے تھے، اور وہ جو زندگی میں ایک بار کبھی 2-3 دن کے لیے آپ باہر آئے، اس کے بعد بھی پھر نہیں آئے۔ تو اب لوگوں کو انتظار رہنے لگا کہ حضور کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو کیفیت ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ہمیں رات کی نماز، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اسے کیسے پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بخاری کی 2-3 روایتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے آپ اصل مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، 6113 نمبر، انٹرنیشنل نمبرنگ ہے یہ، 6113۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ نہیں نکلے تو وہاں جو لوگ موجود تھے، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَسَبُوا الْبَابَ، تو اس میں سے کچھ لوگ جا کر کے تیز تیز پکارنے لگے کہ کہاں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں، آئیے جماعت کر لیں، اس طرح کچھ باتیں کہی ہوں گی۔ اور بعض نے تو دروازہ کنڈی بھی کھٹکھٹا دی جا کر کے۔ فخرج الیہم مغضبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کے نکلے، مغضبہ، غصے میں نکلے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت انہ سیکتب علیکم۔ اصل میں آتا، غصے میں آپ نے کہا کہ تم لوگ بغیر بلائے میں آتا، اگر آنا ضروری ہوتا یا آنا بہتر ہوتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس طرح سے میرے آنے سے اور جماعت کرنے سے یہ نماز فرض نہ سمجھ لی جائے، فرض نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور عوام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوئی، اور اللہ
ताला को जो फ़र्ज़ करना था उसने कर दिया था, लेकिन आवाम की तरफ से तो बहरहाल ये फ़र्द की शक्ल की नमाज तो हो ही गई जमात। अब तनहा पढ़ना तो ख्वाब की बात है या तन्हाई में पढ़ना है। ये रात की जो नमाज है वो असल में तन्हाई में ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं, बिलखुसूस आखिरी पहर में, जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया बंदों के लिए मुनादी करवाते हैं कि बख्शिश करवा लो। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और एकाबिर सहाबा वो कभी ऐशा के बाद रात की नमाज नहीं पढ़ते थे। ऐशा के पढ़ के आके सोते थे, उसके बाद रात को आखिरी पहर में उठ कर के ही नमाज पढ़ते थे। वो सारी रिवायतें आपको मिल जाएंगी। ख़ास तौर से तरावी के झगड़ा करने वालों के लिए तो ये रिवायतें बहुत अहम हैं। तो आपने फरमाया कि फ़अलैकुम बिस्सलाति फ़ी बुयूतिकुम, तो तुम्हारे घरों में ही तुमको नमाज़ पढ़नी चाहिए। फ़इन्न खैर सलातिल मर्इ फ़ी बैतिही इल्ला सलातल मकतूबा, क्योंकि इंसान की सबसे बेहतर नमाज वो घर में ही होती है, घर की नमाज है, सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। यानी फ़र्ज़ नमाज आपको मस्जिद में पढ़ना चाहिए, बाकी नमाज़ें आपको घर में पढ़ना चाहिए, ये उसके लिए बेहतरीन नमाज है। एक दूसरी रवायत देखते हैं, ये हदीस नंबर 7290 है बुखारी की। इसमें भी वही हुआ कि आप निकले, जमात बन गई, फिर बाद में लोग आते गए, फिर आपने आना बंद कर दिया, तो फिर उसके बाद आपने उन लोगों को जमा किया और उनसे कहा कि माज़ाला बिकुमुल्लज़ी रअयतु मिन सनीइकुम हत्ता खशीतु अन युक्तबा अलैकुम, यानी मुझे यह खौफ हुआ कि कहीं ये नमाज तुम्हारे लिए फ़र्ज़ ना हो जाए, इस वजह से मैंने ये नहीं किया। वलौ कुतिबा अलैकुम मा कुंतुम बिही फसल्लु अय्युहन्नास फ़ी बुयूतिकुम, तो ऐ लोगो अपने घरों में नमाज़ पढ़ो। फ़इन्ना अफ़ज़ल सलातिल मर्इ फ़ी बैतिही इल्ला अल मकतूबा। तो फिर आपने लोगों को मुखातब करके कहा कि लोगों, आदमी की सबसे अफजल नमाज घर में ही होती है, उसके घर में पढ़ी जाने वाली नमाज है, सिवाय फ़र्ज़ के। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि घर में नमाज़ पढ़ने की क्या अहमियत है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर है कि वो रातों में जब गश्त करते थे तो रमज़ान की एक रात में आप गश्त करने निकले तो एक मस्जिद में देखा तो अलग अलग लोग इशा के बाद तन्हाई में पढ़ रहे थे। तो आपने कहा कि भाई तन्हाई क्यों पढ़ रहे हो, अगर पढ़ना ही है तो मिल के पढ़ो, और वो जमात करवा के वापस चले आए। वो आखिरी पहर में पढ़ते थे, वो जमात से शरीक नहीं होते थे, आखिरी पहर में ही पढ़ते थे, क्योंकि बहुत अफजल है आखिरी पहर में पढ़ना, घर में पढ़ना। तो हमारे यहाँ चूँकि बहुत मसलहत होती है कि इस तरह की बातें नहीं बताई जाती कि लोग कहीं ना पढ़ें, आज़ाद हो जाएं, यानी हमारे अपने अंदेशे भी खूब होते हैं। कोई ना पढ़ने वाले वैसे भी नहीं पढ़ते, चाहे आप कुछ भी कर लें। सही बातें ज़रूर बतानी चाहिए। घरों को आबाद रखने से घरों के अंदर बरकत होती है, और इस तरह के जो हालात पैदा हो गए हैं अभी, जो आदमी बिल्कुल परेशान है, इसमें वो टेंशन नहीं होता, दीन को बिल्कुल फितरी समझता कि कोई मुश्किल नहीं है। फ़राइज़ मस्जिद में पढ़नी थी, फ़िलहाल कुछ हालात ठीक नहीं है, चलो फ़राइज़ भी पढ़ लेते हैं, बाकी तो हम घर में पढ़ ही रहे हैं। तो ये चंद बातें थी घर में नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक से। इसलिए जो भी फ़िक्रमंद हैं कि मस्जिद में नहीं पढ़ पाएंगे, सवाब कम हो जाएगा, तो उनको ये खुशखबरी है कि घर में पढ़ने पर ज़्यादा सवाब है तन्हाई में। क़ियामुल लैल असल में अल्लाह ताला से अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ये कोई नुमाइश की चीज़ नहीं है, ये कोई रस्म की अदायगी भी नहीं है। तो आप जितना तन्हा पढ़ेंगे, खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे, और तमाम जय्यद सहाबा कराम भी यही करते थे। तो इंशाअल्लाह ये मसला हल हो गया। थोड़ी सी बात तादाद के ताल्लुक से। तादाद में देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को तय कर दिया, यानी जिसमें किसी तरह के इजाफे या कमी की गुंजाइश नहीं थी, उसको तय कर दिया गया, उसको बता दिया कि भाई इसको देखो इतना पढ़ना है।
اس کی ادائیگی اتنی ہونی ہے، اور جو چیز آپشنل ہوتی ہے، اختیاری ہوتی ہے، اس میں نہیں بتایا جاتا ہے، آدمی جتنا چاہے پڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ بتا کر کے دراصل یہ موقع دیا لوگوں کو کہ لوگ اپنے حساب سے جتنا چاہیں پڑھیں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل نمازیں پڑھتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ صبح صادق کے قریب پہنچ جاتے تھے، یعنی تھوڑا ہی سا وقت ملتا تھا سحری وغیرہ کرنے کا۔ تو ظاہر ہے کہ جب طویل نمازیں خوبصورت شکل میں پڑھتے تھے تو وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا تھا کہ 13 اور 11، بعض روایتوں میں 8 اور 3 وتر، 10 اور 3 وتر، اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا تو تعداد بڑھ گئی، وقفہ کم ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 20 رکعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ان کی کتاب موطا سے اور ان کی تشریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے عہد تک لوگ 36 رکعتوں تک نمازیں پڑھتے تھے، یعنی وہ قیام لمبا کرنے کے بجائے شارٹ کر دیتے تھے، تعداد بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ اصل میں اسی وجہ سے ہوا کہ تعداد طے نہیں کی گئی۔ جو لوگ طے کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آئے، جتنی مرضی ہے، جس کو بہتر سمجھے، جو افضل سمجھے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب حضور نے اس کو بحث کا موضوع نہیں بنایا تو ہمیں اور آپ کو بھی اس پر باقاعدہ بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ چونکہ مجھے تعداد پر بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں دینی ہے، ورنہ اس پر تو میں ایک بات کر سکتا ہوں اور واضح کر سکتا ہوں کہ کیا کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہمارے فقہا تک، جنہوں نے مسلک تک بنائے ہیں اور لوگوں کو ایک الگ الگ قسم کا دین دیا ہے، یعنی دین کے تنوع کو، دین کے پھیلے ہوئے دائرے کو واضح کیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اس میں میں نے خصوصاً گھر میں تراویح پڑھنے کے تعلق سے ہی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو جیسا کہ وہ ہے اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔